دفاعی وزیر شرجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس جاری ہے، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ پوری دنیا میں وہ ٹھنڈے ٹھنڈے ممالک جہاں پہ کبھی نہ پنکھے ہوتے تھے، اے سی کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا، اس وقت وہاں پہ بھی 40-45 ڈگری تک گرمیاں ہو رہی ہیں، جس سے وہاں پہ بھی اموات ہو رہی ہیں۔ تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اس کا پاکستان بھی افسوسناک شکار ہے۔ تو جو جون سے برساتیں شروع ہوئیں اور اس برساتوں کے بعد انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا میں 447 معصوم لوگوں کی جانیں گئیں اس برسات میں۔ اسی برسات میں پنجاب صوبے میں 165 معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ سندھ صوبے میں اب تک 40 لوگوں کی معصوم جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں۔ بلوچستان میں 23 افراد جو ہے ان کی معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں 56 جو ہے وہ قیمتی جانوں کا زیان ہوا ہے۔ اسلام آباد جو ہمارا فیڈرل کیپٹل سٹی ہے، اس میں ابھی تک ان برساتوں کی وجہ سے 8 جو ہے وہ اموات، وہ معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان اس وقت جو ہے وہ اس بدترین کلائمیٹ کے چینج کے اور جو یہ ایکسٹرا آرڈنری برساتیں ہو رہی ہیں جس کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، اس کو فیس کر رہا ہے۔ اور میں نے کہا کہ جس طرح نقصان خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، ایک قیمتی جان امپورٹنٹ ہے، اس کی کوئی جو ہے نعمت بدل نہیں ہے۔ پنجاب میں بھی سیکنڈ نمبر پہ یہ بہت بڑی ڈیواسٹیشن آئی ہے، جس سے 165 معصوم لوگ جو ہیں ان کی جانیں گئی۔ تو یہ پورے پاکستان میں ایک فنومینا تھا۔ جو 19 تاریخ کو کراچی میں جو ان پریسیڈنٹ برساتیں تھیں، جس کی میں زیادہ چیزیں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ چیف منسٹر صاحب بھی اس کی کل بھی میڈیا کے سامنے بات چیت کر چکے ہیں، کل میئر کراچی نے بھی میڈیا کے سامنے بات کی ہے، سعید غنی صاحب نے بھی، لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب نے بھی بات کی، سب نے بات کر چکے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ کافی چیزیں ریپیٹ نہ کروں، لیکن ہوا یہ کہ اگر یہی برسات جو ہے، یہی برسات اگر اب جیسے جو ریکارڈ کی گئی ہے، اگر وہی برسات وقفے سے ہوتی تو پرابلم اور مسائل اتنے نہ ہوتے۔ اسی برسات کو جو 1-1.5 گھنٹے کے اندر جس طریقے سے ہوئی تو اس وقت اربن فلڈنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ سندھ بھر میں اس وقت برساتیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تھرپارکر میں 198 ملی میٹر برسات ریکارڈ کی گئی ہے، اور 3 قیمتی جانیں جو ہیں وہ تھرپارکر میں وہ ضائع ہوئیں، اور 18 لائیو اسٹاک جو ہے اس کو نقصان ہوا ہے۔ کراچی جس پہ ہیویسٹ رین فال 19 اگست کو ہوا تھا، ایوریج کراچی کی جو تھی وہ 120 ملی میٹر تھی، لیکن اگر آپ ریکارڈ ایریا وائز کریں گے تو مگو پیر ویسٹ میں 246 ملی میٹر برسات ریکارڈ کی گئی ہے، کورنگی میں 190 ملی میٹر برسات ریکارڈ کی گئی ہے، نارتھ ناظم آباد میں 149 ملی میٹر برسات ریکارڈ کی گئی، گلزار ہجری میں 175 ملی میٹر برسات ریکارڈ کی گئی۔ کل کراچی میں جو ہے ایوریج برسات کم تھی، حالانکہ برساتیں بہت تیز تھیں، لیکن چونکہ جو ڈیوریشن کم تھی تو اس کا آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر جو ہے وہ ڈرین ہو گیا۔ اور ڈرینیج کے لیے بھی جس طریقے سے برساتوں کی فورکاسٹ تھی، تو بلدیہ عظمیٰ کراچی نے جو بھی مین برساتی نالے تھے ان کی ایڈوانس میں ڈی سلٹنگ اور صفائی کروائی ہوئی تھی۔ اگر یہ ایڈوانس میں ڈی سلٹنگ یا صفائی نہیں ہوتی تو ماضی میں 4 دن 5 دن بھی برساتیں جو ہیں وہ ان کا پانی رکا رہا سڑکوں پہ۔ آپ نے دیکھا، ہم سب اس وقت میڈیا میں تھے، ہماری پوری ایڈمنسٹریشن سڑکوں پہ تھی، ہمارے میئر سڑکوں پہ تھے، ہمارے لوکل گورنمنٹ منسٹر سڑکوں پہ تھے، ہمارے چیف منسٹر صاحب سڑکوں پر تھے، کمشنر، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، کے ایم سی کا عملہ، واٹر بورڈ کا عملہ، سالڈ ویسٹ کا عملہ، سب سڑکوں پہ تھے، اور یہی سب کا تھا کہ جی 4-5 گھنٹے لگیں گے پانی کے ڈرین میں۔ اور ظاہر ہمیں پتہ ہے کہ شہریوں کو بہت تکلیف ہوئی، شہریوں کو بہت اذیت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے لیے سندھ حکومت نے سب سے معذرت بھی کی ہے۔
ہم معذرت خواہ بھی ہیں کہ اس بارش کے پانی جمع ہونے سے لوگوں کو نقصان ہوا, لیکن ہمیں یہ اس وقت بھی جب ہم سے کوئی میڈیا سوال پوچھ رہی تھی کہ یہ پانی نکلے گا کیسے, تو ہم نے یہی کلیئر کہا کہ جی آپ تھوڑا صبر کریں, یہ پانی نیچرل فلو سے نکلے گا. جب آپ پانی اس کی تعداد بڑی ہوگی تو ذرا اس کو اپنے نکلنے کے لیے ٹائم چاہیے, اور آپ نے دیکھا کہ وہ پانی نکالا گیا جو کوئی نیچرل ڈرین سے نکلنا تھا. باقی جو واٹر باؤزر بھی تھے یا جو انڈر پاسز تھے, ان انڈر پاسز پہ مشینری, ہیوی مشینری لگائی ہوئی تھی جو پانی کا نکاسی آپ دیکھ رہی تھی. تو پورا یہ نہیں تھا کہ جی پہلے, جیسے میں کسی پہ بھی نہ کوئی کامنٹ کروں گا نہ ماضی کی کوئی مثال دینے کی کوشش کروں گا, لیکن پہلے کہتے تھے کہ انتظامیہ غائب ہے, کوئی کچھ نہیں ہو رہا, پانی نکل ہی نہیں رہا, 5-6 دن تک پانی سڑکوں پہ کھڑا ہوتا تھا. یہاں پہ فوری طور پر انتظامیہ جو کہ ایڈوانس میں وہ الرٹ تھی, اس نے اپنی وقتی کارروائی کی. کہیں پہ اکا دکا جگہوں پہ غفلت بھی ہوگی, یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم لوگ کہیں کہ جی 100% ہم لوگ پرفیکٹ مشینری تھی اور پرفیکٹ تھی. کہیں پہ اکا دکا جگہ پہ جہاں پہ کمی کوتاہیاں تھیں تو چیف منسٹر صاحب پرسنلی میٹنگز بھی کر رہے تھے, مانیٹر بھی کر رہے تھے. چیف سیکرٹری پوری گورنمنٹ کی مشینری سندھ بھر میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں, سندھ بھر میں مشینری جو ہے وہ موبلائز تھی, اور وہ لوگوں وہ اس چیزوں پہ جو پانی کا ڈرین کا پروسیس تھا اسی کا انتظار بھی کر رہے تھے, اور مینولی بھی پانی نکال رہے. آپ لوگوں نے شارع فیصل میں باقی جگہوں پر واٹر باؤزرز بھی دیکھے ہوں گے کہ جہاں پہ پانی نہیں نکل پا رہا تو وہاں پہ پانی کو نکالا جا رہا تھا. لیکن مجھے تھوڑی اس بات پہ افسوس ہوئی, ٹھیک ہے لوگوں کو جو تکلیف ہے اس کا احساس ہم سب کو ہے, لیکن کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی کی جا رہی تھی. کہیں پہ ایسا بھی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی کیمپین چل رہی ہو حکومت کے خلاف, اور باقاعدہ اسپیشل ٹرانسمیشنز چل رہی تھی. میں نے کہا کہ اس پورے ملک کی ایک ایک قیمتی جان جہاں پر بھی ضائع ہوئی ہے ان سب کا ہمیں احساس ہے. حکومت وقت جتنی بھی ہوتی ہیں, جس صوبے میں بھی امواتیں ہوئی ہیں اس میں حکومت وقت جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتی ہیں. کراچی میں بھی جو اموات ہوئیں, زیادہ سے زیادہ اموات ہوئیں بجلی کے کرنٹ لگنے سے, چند اموات ہوئیں کہیں پہ اگر چھت گر گئی, کہیں پہ گھر کی دیوار گر گئی, ان کی وجہ سے جو ہے وہ امواتیں ہوئیں. لیکن جس طریقے سے چند میڈیا کے ہاؤسز پری پلان طریقے سے پوری کیمپینیں چل رہے تھے, جب میں نے کہا کہ ہمیں خیبر پختونخوا میں 447 معصوم لوگوں کی جانیں گئیں, ہمیں اس طریقے کی ٹرانسمیشنیں وہ نظر نہیں آئیں. پنجاب میں 165 بہت بڑی فگر ہے, 165 لوگ بیچارے برسات کی وجہ سے جان سے مارے گئے, وہاں پہ ہمیں ٹرانسمیشن نظر نہیں آئیں. اس طرح گلگت بلتستان باقی جگہوں پہ, لیکن وہ ایک چند لوگوں کا ایک باعث چیزیں تھیں. ہاں اگر ہم لوگ اپروچیبل نہیں ہوتے تو کوئی بولتا ہے کہ جی ہمیں آپ کا موقف نہیں پتہ چلا. ہم سب ٹی وی پہ بھی اویلیبل تھے, سڑکوں پہ بھی اویلیبل تھے, فون کالز پہ بھی اویلیبل تھے. جس بھی میڈیا ہاؤس نے کبھی بھی رابطہ کیا تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا کسی نے فون نہیں اٹھایا, ہم سب اویلیبل تھے, مشینری بھی اویلیبل تھی. تو وہ اس کی تھوڑی بہت زیادتی ہوئی. اور آج کی پاکستان کی ایک مشہور انگلش اخبار ڈان میں ایک آرٹیکل چھپا ہے جس کو خرم حسین صاحب نے لکھا ہے, انگلش میں ہے, میں اس کی صرف 2-4 پیرا لائن میں پڑھ لوں گا. انہوں نے کہا جی کراچی میں حالیہ, میں ٹرانسلیشن پڑھا ہوں ورڈ بائی ورڈ, کراچی میں حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے نکاسیاب بہتر رہی جس سے سندھ حکومت کی بہترین کارکردگی سامنے آئی. اور ڈان میں چھپنے والے بس میں ایگزیکٹ جو جملہ وہ پڑھ رہا ہوں سوری, اس میں ماضی کے مقابلے میں اب شہر میں بارش کے بعد پانی کو تیزی سے نکال دیا گیا جو سندھ حکومت کی استطاعت کا ثبوت ہے. دوسرے سینٹنس میں فرماتے ہیں کہ مطلب سیاسی تنقید کے بعد کہ بے معنی بات واضح کی گئی جس میں سندھ حکومت پر بلا جواب الزام تراشی کے جواب ملتا ہے. قدرتی آفات کے دوران سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی مذمت کی گئی اس میں, جس سے سندھ حکومت کے حق میں نقطہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ پورے ملک کا ہے نہ صرف سندھ کا ہے. یہ میں چند اس کی وہ ٹرانسلیشن پڑھی, اس کی ورڈ بائی ورڈ جو ہے وہ ٹرانسلیشن موجود ہے, لیکن وہ پڑھ لیجئے گا اس کا, وہ آج چھپا ہوا ہے ڈان اخبار میں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بارشیں ہوئیں, پانی نکالا گیا, اور اسی مضمون میں لکھا کہ ماضی میں انہوں نے باقی ان ایئرز کا ذکر بھی کیا ہے کہ ماضی میں ان سالوں میں, جب انہوں نے ذکر کیا کہ آئی ایم اولڈ انف ٹو ریممبر وین اسمالر رین ایونٹس
in 1991 or 2006 left in the city flooded for days on end. This time, as in 2020 or 2022, they cleared it within hours. So far, so good. تو ماضی میں کیا رہا ہے, ابھی کیا رہا ہے, میں تو ہمارے گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ 1 منٹ بھی ڈیلے نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی کسی کو 1 سیکنڈ کی بھی تکلیف نہ ہو. جب کسی شہری کو تکلیف ہوتی ہے تو حکومت ڈیفینیٹلی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے, کہ حکومت نہیں چاہتی کہ کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو. ہمیں وہ جماعتیں بھی اس بار تنقید کرتی ہوئی نظر آئیں جن جماعتوں نے ماضی میں جب ان کے ادوار میں 100 ملی میٹر کی بارشیں ہوئی تھیں تو کراچی شہر نے ایک دن میں 100 سے زیادہ جو ہے وہ اموات دیکھی انفارچونیٹلی. اس پہ بھی میں کہوں گا ان جماعتوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا, لیکن ٹھیک ہے ان کی کیپیسٹی کا مسئلہ تھا. یہاں پہ نیت بھی صاف تھی, کیپیسٹی بھی صاف تھی, اور پانی نکالنے کا صرف واحد طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیچرل ڈرین. اور آپ پانی کو کسی ہاتھ میں پکڑ کے باہر نہیں پھینک سکتے, کسی پائپ سے اٹھا کے پائپ لگا کے کسی ایک جگہ سے جا کے کسی اور جگہ کو فلڈ نہیں کر سکتے. صرف واحد جو ہے وہ ڈرینیج کا ہی رستہ ہے جس کو اختیار کیا گیا. تو یہی ہماری گزارشات تھی, اور ہم نے جو گورنمنٹ نے سیریسنیس لی, گورنمنٹ نے کل چیف منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ جب بارشیں ہوئیں تو جب اچانک لوگ پینک میں نکلے تو آپ کی سڑکیں ہو گئیں چوک. کل بھی یہ ہوا, کل تھوڑا اسپیل جیسے ہوا.